اسکرین پر جن مردودوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ ان کی باتیں سن کر دنگ رہ جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ کاش یہ بندہ ہمارے سامنے ہوتا تو چپل سے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر ہم مارتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ اس دور میں بھی موجود ہیں۔ ابھی کچھ زمانے پہلے سے لے کر اب تک بہت سارے ایسے لوگ نکل کے آ رہے ہیں جو خود نبی ہونے کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین والمرسلین، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آقا علیہ السلام کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن ولی میرے بعد قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پر کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت والوں کے، اپنے عاشقوں کو پہلے ہی بتلا دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور اے میری امت والوں تمہیں ان پھندیوں کے پھند میں نہیں پھنسنا ہے۔ ایسے جو ملعون لوگ آئیں نا اور ایسا دعویٰ کریں تو تم سمجھ جانا، اور تمہیں یہ پتا ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نبی نے پہلے ہی ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان لوگوں کی بات سنیے کہ یہ لوگ دعویٰ کیا کر رہے ہیں، اور ایسے ہی نہیں، ان کے دعوے کو لوگ مان کر ان کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں، یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں کہ مجھے نبی مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں، لیکن تم مجھے بھی نبی مانو اور مجھ سے اتنا پیسہ لو۔ یہ غریب لوگوں کو بتاتے ہیں، جن کے مکان نہیں انہیں مکان بنا کے دے رہے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر دے رہے ہیں، جو غریب ہیں انہیں پیسہ دے رہے ہیں۔ تو ہم عاشقوں کا تو یہ حال ہے کہ لعنت ہے ایسے پیسے کے اوپر، تھوکتے ہیں ہم ایسی دولت کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بن کے کھڑا ہو جائے، تو ایسی دولت پہ 100 مرتبہ لعنت ہے۔ آپ بھی کمنٹ میں لکھیے کہ ایسی دولت پہ کروڑ مرتبہ لعنت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کرنے کے بعد ایسی دولت ملے، اس پر کروڑ مرتبہ لعنت۔ تو بہرحال یہ دیکھیے ان لوگوں کے دعوے کیا ہیں، ان مردودوں کے، پہلے آپ لوگ اس کو سنیے۔ تحقیق کے نتیجے میں یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ وہ ذات عالی مرتبت جس کا صدیوں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ سمیت تمام فقراء، اولیاء، صالحین، شہداء اور پھر تمام ادوار کے مومنین کو انتظار رہا، وہ ذات عالی مرتبت سیدنا گوہر شاہی ہے۔ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے۔ اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد اور باطل ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا۔ قرآن میں میری تاریخ موجود ہے، آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ پر مبنی ہے۔ عیسیٰ مسیح آخر الزمان جو مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوئے ہیں ان سے منافقت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ میرے ماتھے پہ بھی نشان دیکھ رہے ہیں، دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کوئی ہاتھ سے اتارا ہوا نہیں ہے، دکھائی دے رہا ہے؟ تو میرے بھائی اسی طریقے سے میرے جسمانی 72 نشان سے زیادہ ہیں اور میرے آئیڈینٹیفیکیشن پروف 1400 سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ابا کو، آپ کی ممی کو، آپ کے اہل دوستوں، یعنی آپ کے اہل خاندان کو، آپ کو سب سارے دوستوں کو بتانا کہ انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور آپ کو جو ہے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہوا، مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ظاہر ہو کے فرعون جیسی ریاست، اوکے؟ میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر آ گیا مہدی علیہ السلام بن کر، نئے جسم کے ساتھ، پرانی روح۔ لیکن حقیقت میں مہدی علیہ السلام کون ہے معلوم؟ ہندوز جس کی پوجا کریں شیو بھگوان، وہ ہیں، سمجھے نا آپ؟ تو ٹھیک ہے، میں ہی شیو بھگوان ہوں، جنم لے کر آ گیا ہوں، عیسیٰ مسیح دوبارہ، اور غزوہ ہند یعنی اب ہندو مسلمان کا ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کے ہندوستان میں جنما ہوں، اور مجھے ہی مہدی علیہ السلام کو جو ہے ہندوازم میں بھگوان شیوا کے نام سے پوجا جا رہا ہے۔ تصویری زبان میں میرے آنے کی بشارتیں تھیں۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسی ریاست، اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں الحمدللہ۔ میں اس وقت کھڑا ہوں قطب مینار کے پاس۔ 1 منٹ، ایکسکیوز می، فرام وچ کنٹری آر یو برادر؟ میکسیکو. You are Christian? Yes. Do you believe in Jesus Christ second coming? Yeah. I am the Jesus Christ of second coming in India. And remember my website is there, masayya007.com. میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں، اور میری ویب سائٹ masayya007.com دیکھیے۔ میری ملاقات حق تعالیٰ سے ہوئی اور حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ مذہب اور شریعت کا دور اب ختم ہوا۔ جو میرے ماننے والے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ون فیملی ورڈ۔ آپ میری کتابیں دیکھ سکتے ہیں جو مجھ پر کلام کیا خدا نے۔ میں نبی بھی ہوں، رسول
भी हूँ, मसीहुज़्ज़मा भी हूँ, और अच्छा। इससे बढ़कर खुदा ने मुझे अपना दिल कह के पुकारा है। दुआ कर रहा था तो मेरे गिर्द नूर आ खड़ा हुआ। उस नूर के आले दुआले कंच नूर नीला, फरिश्ते खड़े थे और वो मुझे लेके चले। यहाँ मेरी पहली मुलाकात होती है रब्बुल आलमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी अज़नबतु व अतूबु इलैह। ये वो मरदूद हैं जिनके बारे में खुद 14 सदी पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया था। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझ पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे। तो ये आज वही लोग हैं जो 14 सदी पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। ऐसे लोगों से बच के रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग जो इनके फंद में फंस रहे हैं, वो लोग इनके ढकोसलों में आने से बाज आ सकें और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस उन तक पहुंच जाए कि खुद आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही बतला दिया कि मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे। तो आज जो ये दावे कर रहे हैं, इनके बारे में भी खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदी पहले हमको आगाह कर दिया है। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे, और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताबुन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।